الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج ہماری زندگی میں ایک دفعہ پھر نیکیوں کا موسم بہار یعنی رمضان مبارک رحمتوں کی بہار لیے ہوئے عنقریب جلوہ فگین ہونے والا ہے۔ ماہ مبارک کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگوں تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ مبارک ہے یہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کے روزے کو فرض اور رات کے قیام کو نفل قرار دیا ہے۔ جس نے رمضان میں نفلی کام کیا گویا اس نے فرض ادا کیا، اور جس نے ایک فرض ادا کیا اس نے 70 فرض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا جواب جنت ہے۔ رمضان غمخواری کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جس نے اس میں روزے دار کو افطار کرایا اس کے گناہوں کی مغفرت کر دی جائے گی۔ دوسری جگہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا رمضان میں آدمی کے ہر عمل میں 10 گنا سے 700 گنا تک ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کی جزا دوں گا۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی روزے دار کو افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت ملے گی۔ فرمایا گیا جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو اسے چاہیے وہ بیہودہ فحش باتیں نہ کرے۔ اگر کوئی دوسرا اس سے گالی گلوچ جھگڑا کرے تو روزہ دار کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ روزے کی فضیلت و اہمیت درجات بتانے کے ساتھ ساتھ ذمہ داریوں کا احساس بھی دلایا گیا ہے۔ روزے کا مقصد آدمی کو اطاعت کی تربیت دینا ہے۔ روزہ انسان کی فرمانبرداریوں اور اطاعتوں کو ہر طرف سے سمیٹ کر ایک مرکزی اقتدار کی جانب پھیر دیتا ہے۔ اگر کسی آدمی نے احمقانہ طریقے سے روزہ رکھا، جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے ان سے پرہیز کرتا رہا اور باقی تمام افعال کا ارتکاب کی چلا جاتا ہے جنہیں اللہ نے حرام کیا ہے، تو اس کے روزے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک مردہ لاش کہ اس میں اعضاء تو سب کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، صورت انسانی بنتی ہے مگر جان نہیں ہوتی۔ بے روح روزے کو روزہ نہیں کہہ سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا جس نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو خدا کو اس کی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کتنی روزہ دار ایسے ہیں کہ روزے سے بھوک پیاس کے سوا ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا۔ کتنی راتوں کو کھڑے ہونے والے ایسے ہیں جنہیں اس قیام سے رات جاگنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ قرآن عظیم الشان میں فرمایا گیا تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یعنی روزے فرض کرنے کا اصل مقصد انسان کے اندر تقوی پیدا کرنا ہے۔ تقوی کے معنی خوف کے ہیں، اس سے مراد خدا سے ڈرنا ہے اور اس کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا تقوی کیسے کہتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ امیر المومنین آپ کو کسی ایسے راستے سے گزرنے کا اتفاق ہوا جس کے دونوں اطراف خاردار جھاڑیاں ہوں اور راستہ تنگ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بارہا۔ انہوں نے پوچھا تو ایسے موقع پر آپ کیا کرتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا میں دامن سمیٹ لیتا ہوں اور بچتا ہوا چلتا ہوں تاکہ دامن کانٹوں میں نہ الجھ جائے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی نے فرمایا بس اسی کا نام تقوی ہے۔ ماہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ بھی ہے اور رمضان کو قرآن کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ جہاں فضائل آتے ہیں وہاں تنبیہ بھی آتی ہے۔ رمضان مبارک کو تربیت کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ پورے سال کا ریفریش کورس کرایا جاتا ہے۔ باجماعت نماز کا معمول، راتوں کے قیام کا معمول، صدقہ خیرات کی عادت، سب کچھ سیکھنے کے ساتھ ساتھ صبر، برداشت اور اپنے آپ کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ بابرکت مہینہ میں
جہاں آسمانوں سے رحمتیں برسی ہیں، انسانوں کے دل کیوں پتھر ہو جاتے ہیں؟ انسان کے ہاتھوں کیوں لڑتا ہے؟ کمر توڑ مہنگائی کیوں جنم لیتی ہے؟ حالانکہ شیطان کو قید کر دی جاتا ہے، پھر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم رمضان کے حقیقی فلسفے کو سمجھنے سے محروم ہیں۔ رمضان رحمت، مغفرت اور آگ سے نجات کے ساتھ ساتھ خود احتسابی کا مہینہ بھی ہے، تبدیلی کا مہینہ بھی ہے، حقوق العباد کا مہینہ بھی ہے، زکوٰۃ کا مہینہ بھی ہے، خیرات صدقات کا مہینہ بھی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین فرماتے ہیں، رمضان کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے، رات کے قیام کو بڑھا دیتے تھے، تلاوت قرآن کو بڑھا دیتے تھے، صدقات خیرات کو بڑھا دیتے تھے۔ سب کچھ اللہ کے نبی نے اپنی امت کے لیے کیا، پھر ہم اور آپ اس سے غافل کیوں ہیں؟ کمی کہاں رہ گئی ہے؟ یقیناً کمی ہمارے اپنے اندر ہے، ہمارے گھروں میں ہے، ہماری اولادوں میں ہے، ہمارے چلنے پھرنے میں ہے، لین دین، بول چال، کاروبار میں ہے۔ ان کمیوں اور خامیوں کے رہتے ہوئے کیسے رمضان مبارک کی فیوز و برکات سمیٹا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے قرآن سنت میں رہنمائی کر دی گئی ہے۔ بامی رواداری، برداشت، احصار کے ساتھ خود احتسابی کے عمل کو اپناتے ہوئے اسلامی فلاحی معاشرے کے قیام میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ جھوٹ سے توبہ، قرآن سے لگاؤ، قیام اللیل کا معمول، حقوق العباد کا خیال دل و جان سے کرنا، دوسروں کی طرف دیکھنے کی بجائے اپنے آپ کو آئینہ کے سامنے رکھ کر سوچنا ہے۔ آج پھر نیکیوں کا موسم بہار پوری رعنائیوں کے ساتھ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ آئیے مل کر رمضان مبارک کا استقبال کریں اور احکام خداوندی اور فرمان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمل کرتے ہوئے رمضان کے روزے رکھنے اور پہلے، دوسرے اور آخری عشرے کے ثمرات کو سمیٹنے کا عزم کریں اور طے کریں کہ کوئی بدلے نہ بدلے، میں بدلوں گا۔ اپنے گھر میں تبدیلی لانے، اولاد کو بدلنے کے لیے مسجد کو مرکز بناؤں گا۔ اللہ ہمیں اور آپ سب کو رمضان مبارک کی حقیقی برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔